کیونکہ گھریلو تشدد کا معاملہ پاکستان میں شاید سب سے زیادہ انڈر رپورٹڈ معاملہ بھی ہے اور اس کو بہت غیر سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. تو آپ کو اور تمام پارلیمان کو بہت مبارک ہو اور ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. اب ذرا اس کی تفصیل میں آ جائیے. ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا بہت عرصے سے گھریلو تشدد کا معاملہ چل رہا ہے, تو اس بل کو موو کرنے کے خاص محرکات کیا تھے؟ کوئی ڈیٹا تھا, کوئی انفارمیشن تھی, کوئی خاص کیس تھا, یا پارلیمان کے اندر بحث تھی؟ کیا محرکات کیا تھے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس بل کو اٹھایا اور اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے بلایا. آئی ریئلی اپریشیٹ دس, کیونکہ میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے آپ نے بھی یہ بھی ذکر کیا کہ گھریلو تشدد ایک ایسا گھمبیر ایشو ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر دوسرے گھر میں, اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر دوسرے گھر میں تو کسی نہ کسی فارم میں ضرور ہے. اس کو لانے کے محرکات یہ تھے طلعت صاحب, بیکاز میں جب سندھ اسمبلی میں بھی تھی تو وہاں پر بھی اس پہ قانون سازی ہوئی تھی, اور چونکہ ایز اے خاتون رکن ان دا سندھ اسمبلی آلسو اینڈ دین ناؤ ان دا نیشنل اسمبلی, ہمارے پاس گھریلو تشدد کے حوالے سے مختلف واقعات اور معاملات اور خواتین کے ایشوز آن اے ڈیلی بیسس آتے ہیں. اینڈ اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرز یہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ میں اپنے ارد گرد بھی دیکھتی ہوں, اپنے رشتہ داروں میں, دوست احبابوں میں, ڈومیسٹک سٹاف کے گھروں میں, ہر جگہ اتنے زیادہ ایشوز ہو گئے تھے کہ, اور کیونکہ یہ بل آئی سی ٹی میں نہیں تھا, اسلام آباد کے لیول میں نہیں تھا, سندھ میں تو موجود ہے, تو اس کو وہاں پر لانا اور وہاں پر اس کو باقاعدہ ایک قانون بنانا بہت ضروری تھا. یہ بل لانا آسان نہیں تھا طلعت صاحب. اس بل کے اوپر بہت سارے چیلنجز تھے, بہت سارے ایشوز تھے, کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا, کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو ٹریویل میٹرز ہیں, گھریلو معاملات ہیں, یہ تو گھر میں آپس میں بیٹھ کے حل ہو جائیں گے, اس کے اوپر آپ پارلیمنٹیرینز کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے کولیگز ہیں, پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہے ہیں, جب آپ نے اس بل کے لیے سپورٹ اکٹھی کی تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی فروہی معاملہ ہے اور گھر کے اندرونی معاملات ہیں, یہ وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے بھی باتیں کی, کچھ پارلیمنٹیرینز نے, میرے کولیگز نے بات کری, اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ احتجاج اس کو اپوز JUIF کی خواتین نے کیا. اب جو اہم چیز ہے, یہ بل صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں, اس میں ٹرانسجینڈر بھی شامل ہیں, اس میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز بھی شامل ہیں, اینڈ اینی ادر ولنریبل پرسن, بزرگ لوگ ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, معذور لوگ ہیں, جو بھی بزرگ لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, ایوری بڈی. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی صرف خواتین کے لیے ہے اور خواتین کو تحفظ دے رہا ہے, یہ گھر میں جو افراد ہیں, جو بھی ایگری پرسن ہے, اس کو تحفظ دے رہا ہے. ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ڈالی تھیں وہ جس کے اوپر جب یہ قومی اور اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہوا تو اس کے اوپر چند اعتراضات ایوان صدر کی جانب سے آئے. پھر جب یہ ایونچولی جوائنٹ سیشن سے پاس ہوا تو وہ اعتراضات ہم نے اس پہ نکال دیے گئے تھے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے طلعت صاحب کہ اگر آپ ایک تو آفیشیل ڈیٹا ہمارے ملک میں نہیں ہے ٹھیک آن ڈومیسٹک وائلنس, ایون آن جینڈر بیسڈ وائلنس. چند ایک NGOs ہیں جو اس کے اوپر کام کرتی ہیں, کچھ اخبارات کی کلپنگز ہیں, جو کچھ رپورٹڈ کیسز ہیں, بٹ دے آر آلسو سو ایورولمنگلی امپورٹنٹ, اور اس ایسے نمبرز ہیں اور وہ نمبرز ایسے ہیں کہ ان کی کہیں داد رسائی نہیں ہو رہی ہے. عدالتوں میں اگر کوئی کیسز پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان میں جو سزا ملتی ہے یا جو ڈیسیشنز آتے ہیں وہ نیگلیجبل ہیں. اٹ از سو انفارچونیٹ. ٹھیک ہے. یہ بل کو ایک جو چیز جس نے اپوز کیا وہ یہ بھی کیا تھا, آپ قانون تو لے آئیں گی لیکن اس پہ عمل تو ہونا نہیں ہے. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از طلعت صاحب, جو لوگوں کی سمجھنے کی بات ہے کہ قانون سازی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, عمل پر آتے ہیں. میرے خیال میں یہ عمل نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قانون سازی نہ کریں, پروسیس کو بہتر کریں. بالکل, اب عمل کے اوپر آ جاتے ہیں. قتل ہوتے ہیں نا, قتل کا قانون. بالکل, عمل کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ اس کے اندر بہت اچھی بات ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی تشدد کی صورت میں بھی قابل گرفت جرم ہے. یہ تذلیل ہے, گالم گلوچ ہے, دھمکیاں دینا ہے, خوف میں مبتلا کرنا ہے, جسمانی اذا پہنچانی ہے, ہراساں کرنا ہے, کردار کشی ہے, دوسروں کے ساتھ گھر میں رہنے پر مجبور کرنا ہے. یہ بہت سارے ایسے زاویے ہیں جو چار دیواری کے اندر
ہی دب جاتے ہیں، لیکن اب یہ قانون کا حصہ بن گیا۔ اب اگلا سوال جو بڑا یہ ہے کہ قانون تو آپ نے بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن قانون کا مقصد ہے اس مسئلے کا تدارک کرنا۔ تو یہ جو عمل ہے، شکایت لے کے جانی ہے آپ نے عدالت میں، اور عدالت کا ماحول آپ کو پتہ ہے، یہ پروسیس بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ تو جو خاتون یا بزرگ یا معذور شخص جو ہے وہ چار دیواری کے اندر اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، وہ اتنی طویل چھلانگ کیسے لگائے گا، عدالت تک کیسے پہنچے گا؟ دیکھیے طلعت صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں، اور لوگ اب اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں۔ لوگ اگر اگریوڈ ہوتے ہیں نا تو دے وانٹ اس کا جس طرح آپ نے کہا نا، اس کا ازالہ چاہتے ہیں۔ اور اس قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت جاتا ہے تو 7 دن کے اندر عدالت نے اس پہ کوئی نہ کوئی انٹرم آرڈر پاس کرنا ہے، چاہے وہ پروٹیکشن آرڈر ہو، چاہے یہاں تک ہو سکتا ہے جس طرح ابھی آپ نے بات کری نا کہ زبردستی گھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا جہاں پر کسی خاتون کو یا کسی مرد کو یا کسی بچے کو یا بوڑھے کو جان کا خطرہ ہو، تو عدالت یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ شخص جو اسے ہراساں کر رہا ہے یا اس کو باڈیلی ہارم پہنچا سکتا ہے، اس کو گھر سے باہر جانے کی آرڈر کر سکتی ہے۔ اکثر ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو گھر ہوتا ہے یا جو جگہ ہوتی ہے وہ گھر کے مالک کے نام پہ ہوتی ہے، اکثر عورتوں کے نام پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وہ عورت کے نام پہ ہو یا نہ ہو، عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے لوکنگ ایٹ دی ایویڈنس کہ اس شخص کو کہے کہ آپ گھر سے باہر چلے جاؤ، اور یہ جو اگریڈ پرسن ہے وہ اس گھر میں رہے، یا کہیں کسی پروٹیکشن ہاؤس کے اندر یا کسی سیف ہاؤس کے اندر اس کو منتقل کر سکتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے پروٹیکشن کمیٹیز بھی بنائی ہیں ڈویژنل لیول کے اوپر، کیونکہ اکثر جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے عدالت میں جائیں، کیا کریں، پیسے نہیں ہوتے، سمجھ نہیں ہوتی، وسائل نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے پروٹیکشن کمیٹیز بنائی ہیں جہاں پر جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ پروٹیکشن آفیسرز کا اس میں ہم نے پروویژن دیا ہے کہ پروٹیکشن آفیسرز ول لک آفٹر the well-being of the aggrieved person. So بہت سارے ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ایسے کوئی سوشل میڈیا پر اس کا کوئی فٹ پرنٹ، کسی اگر آپ اس کی ویب سائٹ بنا رہی ہیں، ایزی ٹو ایکسیس آن لائن، کیونکہ چار دیواری سے نکلنا اور چادر میں لپٹے ہونا، میں خواتین کے حوالے سے بالخصوص بات کرتا ہوں کیونکہ ان کی ایکسیس کے بڑے مسائل ہیں، بچے بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور عموماً بچے اور خواتین کی تذلیل، ان کے خلاف تشدد جو ہے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کی ویب سائٹ کو بھی آپ سمجھتی ہیں کہ بننا چاہیے تاکہ آسانی سے کمپلینٹس ہو جائیں، اور ایسے بہت سارے ماڈل موجود ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے اس کے اب جو رولز بنیں گے، کیونکہ قانون جب بن جاتا ہے اور صدر مملکت نے اب اس کو سائن کر دیا ہے، تو اب اس کے رولز بنیں گے، اور رولز کے ہم نے بہت ساری ڈیفینیشن دینی ہے، اور رولز کے اندر بھی ہم نے یہ چیزیں ڈالنی ہے کہ ہم نے اس کی آگاہی کیسے پہنچانی ہے گھر گھر تک، سوشل میڈیا کے تھرو، آن گراؤنڈ کیمپیننگ کے تھرو، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ قانون موجود ہے اور اس قانون سے مدد لینے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، آپ کہاں جا سکتے ہیں، ہیلپ لائن بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، آپ گھر میں بند ہیں، محصور ہیں، یور اون ہوم از ناٹ یور سیف اسپیس، لیکن آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ کوئی کال کر کے کسی کو بلا لیں، تو وی نیڈ ٹو میک دیٹ ہیلپ لائن جہاں پر کوئی بھی اگری پرسن ہے کال کر کے مدد کے لیے آپ کو بتا سکے، اینڈ دیٹ نیڈس ٹو ہیو اے ون ونڈو آپریشن۔ دیکھیے مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت سارے، اگر وربل ابیوز کی بات، اٹس یور ورڈ اگینسٹ مائن، یا اس کے اندر ذہنی جو تشدد کی بات کی گئی ہے، وہ اگین اٹس یور ورڈ اگینسٹ مائن، کیونکہ ایک عورت کو اگر یہ بار بار آپ کہتے رہو گے کہ آپ حاملہ نہیں ہو رہی، آپ اس گھر کا وارث پیدا نہیں کر رہی، کہتے رہیں گے، ایک عورت کا ذہنی جو دباؤ ہوتا ہے ذہن پہ، وہ برداشت کر کے وہ ایک بہت تکلیف دہ، وہ شاید ایک جو تھپڑ ہوتا ہے یا جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ ہوتا ہے۔ سو اس کے اندر ہم نے ایک ہیلپ لائن بنانی ہے، اور ہم نے اس کو ایک فول پروف میتھڈ کے طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، بیکاز جینڈر بیسڈ وائلنس اس ملک میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جی بالکل، بچوں کے ساتھ جو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، جی چار دیواری کے اندر بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے، بزرگوں کے ساتھ، بوڑھے ماں باپ ہیں، گھر کا جو مالک ہے، بیٹا ہے یا بہو ہے، وہ خرچہ نہیں اٹھا رہے، یا وہ ان کی دوائیوں کے پیسے نہیں دے رہی،
ذہنی طور پہ ان کو مفلوج کر رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اینڈ یو نو طلعت صاحب، آپ ایک بہت ہی سینئر اور سمجھدار اور بہت ہی پریگمیٹک جرنلسٹ ہیں. آپ جانتے ہوں گے، آپ کے ارد گرد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرے تیسرے گھر کے نا کہیں نہ کہیں کسی قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہے اس قسم کا. And that needs to be addressed. نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں، نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں. ہم نے منہ دوسری طرف کرنے سے معاملات ختم نہیں ہو جاتے. بس ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس بل کے بعد میں امپلیمنٹیشن کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر سے آپ نظر نہ ہٹائیے گا. ہماری سپورٹ اویلیبل ہے. بہت شکریہ ناظرین. یہ